صاحب سے ایک سوال ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے سبحانک اللہم کہتے یہ پڑھنا جائز ہے؟ کہتے نہیں ہے، قرآن پاک میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہم سبحانک اللہم پڑھیں۔ اچھا، مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ جو نماز مطلب پیچھے جو نماز میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم سے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جی یہی سوال ہے نا آپ؟ بالکل بالکل۔ ہاں، سبحانک اللہ کے بارے میں جی، ثنا کے بارے میں عتیق بھائی کا اصل میں غلط فہمی یہ ہے ان کی کہ وہ سمجھتے ہیں نماز میں جو اذکار ہے نا یہ سارے قرآن میں ہونے چاہیے، حالانکہ قرآن میں ان کا حکم ہونا چاہیے، مگر ان کا جو ہے نا عملی تفصیل کہ وہ کن لفظوں سے ادا یہ قرآن میں نہیں ہے۔ بات لیں گے جی، میں بتاتا ہوں، مجھے پتا ہے نا یہ سوال کہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب سے بات کرنی تھی۔ تو سن جی رہے کرے ہیں نا۔ جی زکوٰۃ بتا کر دینی چاہیے یا ویسے ہی دے دینی چاہیے؟ نہیں، کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ چلیے جی، زکوٰۃ کے بارے میں یہ خیال جو ہے نا کہ بتانا چاہیے، غلط بات ہے۔ کیوں بتانا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری زکوٰۃ ہے، اللہ سے دعا کریں قبول فرمائے۔ دینا جس کو ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، بیچارہ شرمندہ ہوگا، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، خاموشی سے دے دیں۔ باقی یہ دیکھیں کہ اس کا حق ہے یا نہیں، یہ تسلی کریں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا خاندان کا قریبی آدمی کہ کسی طرح بھی وہ پیسے قبول نہیں کرتا تو آپ اور کئی طریقے سوچ سکتے ہیں، شادی یا اس کی بچی کی جائیں، کوئی گفٹ وغیرہ دے دیں، وہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، کسی طریقہ سے اس کی مدد کر دیں۔ ضرور ہے کہ پیسے دے کر ہی اس کو شرمندہ کرنا، ہاں، جو بھی بچی طریقہ مناسب ہو سکے کر لے اختیار۔ آپ ٹھیک ہے مولانا صاحب؟ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ بچی آپ کو بھی خیریت سے رکھے، مہربانی۔ اللہ حافظ۔ اب میں عتیق صاحب سے کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں جی عتیق صاحب کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں آپ نہیں سارے سن رہے ہیں مگر سوال ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، اب دیکھیں کہ شیعہ سنی آبادی دنیا کے سب مسلمان نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، جی ٹیلیویژن کی آواز کم کر لیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فطرانہ جو ہے اس کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں قریبی؟ آپ دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کا تو دوہرا حق ہے، زکوٰۃ بھی صدقہ فطر بھی، کوئی بھی چیز ہے اگر خاندان میں لوگ مدد کے مستحق ہیں تو ان کو دینے میں تو صدقہ اور صلہ رحمی دو ثواب ملتے ہیں۔ کرنا ہی یہ چاہیے کہ پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھتا جائے آدمی، ان کو دے، گھر کے بھوکے مریں اور دوسروں کو دیتا رہے کوئی طریقہ نہیں، رشتہ داروں کو دیں، بہت اچھا۔ السلام علیکم۔ اب میں بتا رہا ہوں، بھائی نے سوال کیا تھا کہ سبحان اللہ، تو بات کی بات ہے نا، اللہ اکبر ہی قرآن میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، طاہر صاحب کامران بول رہا ہوں میں۔ جی بھائی فرمائیے۔ صاحب مسئلہ پوچھنا تھا کہ جنت کے شوق میں اور دوزخ سے ڈر کے ہاں جی، تو ہم عمل کرتے ہیں، ہاں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، یہ جائز ہے ایسا جنت کے شوق میں یا دوزخ سے ڈر کے؟ یعنی الفاظ کی بھول بھلائیوں میں علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی اس طرح کا شعر کہا کہ جنت کو اٹھا کے میں دوزخ میں پھینک دوں، اس طرح کا۔ تو بس علامہ اقبال بھی کئی مرتبہ صوفیزم میں غرق ہو جاتے تھے نا۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید پر نظر دوڑائیں، جگہ جگہ وہ جنت کا شوق دلا رہا اب یہ نا لوگوں کو کہتا ہے صاحب کوئی راہ جنت، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چورائی زمینوں سے، شوق دلاتا ہے، دوزخ سے ڈراتا ہے۔ اگر یہ کوئی بری بات ہوتی قرآن میں کیوں ہوتی؟ اور یہ جو کہتا ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا ہی تو جنت ہے، اللہ خوش ہو جائے گا جنت میں جگہ ملے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا جہنم میں پھینک دے گی۔ اس لیے یہ لفظی چکر ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھو، اور اللہ راضی ہوگا تو انعام میں جنت دے گا۔ اس لیے جنت کوئی اللہ سے الگ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس زبردست بادشاہ کے پاس ہم بیٹھے ہوں گے سیٹوں پر، کتنا بڑا انعام ہے، قرب خداوندی حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں کہ جنت دوزخ جو اللہ سے الگ ہوتی پھرتی، اللہ کے انعام اور اللہ کے عذاب کے وہ مقام ہے۔ یہ حاصل کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ راضی ہو، ہم پر غضب نہ کرے۔ تو نماز کے بارے میں بھی سن لیں، اللہ اکبر سارا قرآن ڈھونڈ لیں، کہیں ہے حکم ہے ربا کا کبر، اللہ کی بڑائی بیان کر۔ اب لفظ کہ کیسے جان، حضور نے بتا دی کہ اللہ اکبر۔ آپ سبحان اللہ کو رو رہے تھے نا،
اللہ اکبر کو پہلے لیں جو سب مسلمان کہتے، وہ بھی قرآن سے ثابت نہیں نہ پورے قرآن میں اللہ اکبر کے لفظ نہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب پوچھنا ہے کہ زکات جیڑی ہے ہم بتائیں گے لیکن ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں آپ۔ زکات نہیں پہلے آواز کم کر لیں پھر بات کریں گے نا۔ آواز کم کر رہی زکات جیڑی ہے جناب ہاں ہاں تے او رشتہ دار نو دینی ہو پوچھ کے انہوں دینی چاہیے کہ یا ادھر ہی دے دینی چاہیے؟ آپ نے شاید ابھی ٹیلی ویژن آن کیا ہے، مولانا یہی مسئلہ بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ کے متعلق رشتہ دار کیا بیگانے کو بھی نہ بتائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بتانا نہیں کسی کو، خاموشی سے دے دے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ رشتہ دار کو دینے میں دوہرا ثواب ہے اگر وہ واقعی غریب ہے۔ وہ تھوڑے سا پوچھا جناب کہتے ہیں محلوں کے بھی پوچھ کے زکات جیڑی ہے دس کے دینی چاہیے۔ توبہ توبہ توبہ، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات، جو یہ کہتے ہیں انہوں نے کہنا بتاؤ نا کس کتاب میں، کسی مذہب مسلک میں نہیں، جاہل لوگ اپنی طرف سے باتیں کر کے نا لوگوں کو پریشان کر، قطعاً نہیں کسی عالم نے لکھا کہ زکات بتا۔ مولانا نے ایک خوبصورت بات اور بھی بتائی ہے، مطلب بعض اوقات اپنے کسی قریبی عزیز کو آپ زکوٰۃ یا کسی مناسبت کے حوالے سے پیسے دیتے ہیں تو وہ شاید نہیں لے گا، تو مولانا نے فرمایا کہ کبھی ان کے گھر پہ گئے، کبھی عید کے حوالے سے یا کسی اور مناسبت کے حوالے سے بھی زکوٰۃ کے مجمع سے مدد کر دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اب اگر طاہر صاحب آپ روک دیں نا کالیں، یہ مسئلہ حل کرنا کیونکہ مجھے اس کی جڑ کا پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر نماز میں جو ہے قرآن میں نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن میں نہیں ہے۔ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگو، مگر مانگنے کے لیے یہ لفظ نہیں، پورے قرآن میں نہیں اعوذ باللہ من الشیطان، حضور نے سکھایا الفاظ نہیں نہ۔ اسی طرح یہ حکم ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح کر، مگر سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ شیعہ دوست پڑھتے ہیں، ہماری حدیثوں میں بھی آتا ہے، یہ بھی آپ بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کریں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نہیں لفظ ان میں سے کوئی نہیں، حضور نے سکھایا۔ سبحان نماز میں فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کی تسبیح کر، اس کی تعمیل بھی حضور نے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ سمع اللہ لمن حمدہ سب کہتے ہیں، شیعہ سنی، کوئی قرآن میں نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ بنا ہوا نماز میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ درود پاک کا حکم ہے مگر لفظ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ قرآن میں نہیں، حضور نے سکھایا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہاں ہے قرآن میں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ، کوئی نماز کے آخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی۔ یہ سارا جو قرآن لانے والا ہے نا، اس نے قرآن کے احکام کی تعمیل کے طریقے بتائے۔ یہ میں نے وہ چیزیں چھانٹی ہیں جو شیعہ سنی دونوں کرتے ہیں، اب قرآن میں سے نکال کر دکھائیں، اور اگر نہیں تو سبحان اللہ کی ذکر کرے، جس طرح یہ نہیں حضور نے سکھایا ہے، سبحان اللہ بھی حضور نے سکھائی۔ حکم جو ملا سب بحمد رب کا، آپ نے اس کی تعمیل کر دی کہ پاک ہے تو رب، حمد ہے تیری۔ یہ میں نے صاف ذہن کر دیا کیونکہ مجھے پتا کئی شیعہ دو یہی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ سبحان اللہ نہیں، اس لیے میں ایسی ضرب لگائی ہے، ضرب کلندری، کہ اب سر پھٹ جائیں گے کہ نکالو اپنی نمازوں کا یہ ہے، اگر قرآن میں کہیں ہے اللہ اکبر نہیں ہے، اعوذ باللہ نہیں ہے، سبحان ربی العظیم نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ نہیں ہے، درود شریف نہیں، السلام علینا نہیں، سارا بتا دی۔ تو کچھ بھی نہیں قرآن میں، صرف حکم ہے ان کے، اس کی تعمیل کا انداز حضور نے سکھایا، اسی لیے اللہ نے صرف کتاب نہیں اتاری، ساتھ ایک استاد اتارا ہے۔ آپ بالجملہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دین اسلام جو ہے اس کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا جو قرآن ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اب شیعہ دوست کہیے تو میرا بھائی شاید نہ جان، اللہ اکبر کیا کریں، کئی پڑھتے ہیں یا محسن قضا تاکرم سی، یہ کہاں ہے قرآن؟ دعا ہے جو نیک لوگوں نے کی ہے اہل بیت۔ تو مطلب میرے کہنے کا کہ یہ بچوں والی باتیں جو سنی سنائی نا کہ شیعہ یہ کرتے ہیں، سنی ان سے جان چھڑائیں، سب ٹھیک کرتے ہیں، نیکوں سے لی ہیں، نبی سے لی ہے، اس لیے یہ